احمد علی ٹینکو شرارتی بچہ تھا۔ اسکول اور محلے کا ہر چھوٹا بڑا اس کی شرارتوں سے تنگ تھا۔ وہ تو بے زبان جانوروں کو بھی تنگ کرتا رہتا تھا۔ امی ابو سے سمجھاتے مگر ٹینکو باز نہیں آتا۔ آج جب وہ اپنی چھوٹی بہن نازیہ کو تنگ کر رہا تھا تو اس نے غصے میں ٹینکو کو دھکا دے دیا۔ ٹینکو فرش پر گر گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ وہ اسی طرح خود کو مظلوم اور معصوم ثابت کرتا تھا۔ اس کے رونے کی آواز سن کر دادی اماں اپنے کمرے سے نکلی اور رونے کی وجہ پوچھی تو ٹینکو نے جھوٹ بول کر خود کو بے قصور ثابت کر دیا۔ دادی اماں نے اس کی بات پر یقین کر لیا اور نازیہ کو ڈانٹ کر چلی گئیں۔ نازیہ ایک اچھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ خاموش رہی اور امی کو اصل بات بتا دی۔ شام کو جب ٹینکو گھر سے باہر گلی میں گیا تو اچانک اس کی نظر ایک بلی پر پڑی جو اپنے دو بچوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ٹینکو کی آنکھیں شرارت سے چمکنے لگی۔ اس نے جلدی جلدی زمین سے پتھر اٹھائے اور تاک تاک کر بلی کو مارنے لگا۔ دو چار پتھر بلی کو لگے اور ایک پتھر بلی کے چھوٹے بچے کو بھی لگا تو وہ تینوں خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ امی نے اسے کئی بار سمجھایا تھا کہ بے زبان جانوروں کو تنگ نہ کیا کرو، یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، مگر ٹینکو یہ باتیں کہاں سمجھتا۔ آج ٹینکو اپنے کارنامے پر بہت خوش تھا۔ وہ گھر لوٹا اور چائے پی کر تھوڑی دیر بعد باہر نکل گیا۔ ابھی اس نے گلی میں قدم رکھا ہی تھا کہ ایک تیز رفتار سائیکل سے ٹکرا کر زمین پر پڑا۔ اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر چوٹ آئی اور زخموں سے خون نکلنے لگا۔ ٹینکو درد سے رو رہا تھا۔ سائیکل سوار کی کوئی غلطی نہ تھی بلکہ ٹینکو کی ہی قصور تھا۔ وہاں موجود لڑکوں نے اسے اٹھایا اور اس کے گھر لے گئے۔ ٹینکو کو اپنی امی کی بات یاد آ گئی جنہوں نے اس بے زبان جانور کو تنگ کرنے سے منع کیا تھا۔ اسے شدت سے فوراً اسے ہسپتال لے گئے اور مرہم پٹی کروا۔ ٹینکو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد اس نے امی سے کہا، اب ٹھیک کہتی تھیں، آج میں نے بے زبان بلی اور اس کے بچوں کو پتھر مارے تھے اور اس نے مجھے بد دعا دی ہوگی اور یہ اس کی سزا ہے۔ امی نے پیار سے ٹینکو کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، بیٹا اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو تم توبہ کرو اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عہد کر لو۔ اللہ بہت رحیم ہے، وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان کی بات درست تھی۔ ٹینکو نے سچے دل سے توبہ کی اور امی سے وعدہ کر لیا کہ وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔